بعض اوقات بعض رشتے انسان کے لیے رحمت نہیں زحمت بن جاتے ہیں۔ ناولزوں میں خوش آمدید۔ شروع کرتے ہیں اپنے ناول کی اگلی قسط اور دیکھتے ہیں کہ آج کی قسط میں کیا نیا ٹوسٹ آنے جا رہا ہے۔ فین جی، آپ کی پھپھو اور وہ آپ کی بہن مجھ سے بہت غصہ ہے نا۔ آپ کی پھپھو مجھے بہت ماریں گی۔ اب ہم باہر نہیں جاتے۔ ہبا نے روم میں آ کے سانس لیا۔ ڈر اور خوف کے اثرات اب بھی اس کے چہرے پر موجود تھے۔ اچھا، تو میری جان نے پکا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیڈ روم میں رہنا ہے، سوچ لو پھر۔ تاشفین نے شوخی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور اسے لے کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ہاں فین جی، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ آپ نہ ہوئے تو آپ کی پھپھو مجھے ماریں گی۔ وہ بہت غصے سے میری طرف دیکھ رہی تھیں۔ ہبا نے اپنا سر تاشفین کے بازو پر ٹکا دیا۔ میری جان، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ اور میں نے کیا سمجھایا تھا کہ یہ گھر تمہارا ہے؟ تو میں گھر ہوں یا نہ ہوں، تم مجھے روم میں چھپے ہوئی نظر نہیں آؤ، اوکے؟ اور کسی نے اگر کچھ کہا تو ڈائریکٹ مجھے بتانا۔ تاشفین کے اس کے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ تاشفین اسٹڈی روم میں بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا اور ہبا روم میں میرر کے آگے بیٹھی پنک کلر کی لپسٹک لگا رہی تھی جو بار بار خراب ہو رہی تھی۔ وہ بار بار صاف کر کے دوبارہ لگا رہی تھی۔ ایسا کرنے سے اس کے ہونٹوں کے آس پاس تھوڑی تک ساری اسکن پنک ہو گئی تھی۔ اسی اسنا میں ڈور ناک ہوا تو ہبا کے ہاتھ رکے۔ بھی اماں نے دروازہ کھولا اور کھانے کا کہہ کر واپس چلی گئی۔ ہبا نے لپسٹک واپس ٹیبل پر پٹکی اور اٹھ کر اسٹڈی روم میں چلی گئی۔ فین جی، اماں کھانا کھانے کے لیے بلا رہی ہیں۔ ہبا جا کر تاشفین کے سامنے ٹیبل کے پاس کھڑی ہو گئی۔ تاشفین نے نظر اٹھا کر ہبا کی طرف دیکھا تو اس کی ہنسی نکل گئی۔ ہبا، یہ کیا کیا ہے؟ ادھر آؤ میرے پاس۔ تاشفین ہبا کی طرف دیکھتے ہوئے ہنسنے لگا۔ ہبا گھوم کر اس کے پاس گئی۔ تاشفین نے اسے کمر سے پکڑ کر اپنی گود میں بٹھا دیا۔ یہ منہ کیوں سارا پنک کیا ہوا ہے میری جان؟ تاشفین نے اس کے ہونٹوں کو ہاتھ سے چھوا۔ اس نے تل کو بھی لپسٹک سے رنگا ہوا تھا۔ تاشفین نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑ کر اس کے تل پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ میرے تل کو کس خوشی میں گلابی کیا ہوا ہے؟ یہ تو ویسے ہی گلابی ہو جاتا ہے میرے چھونے سے۔ تاشفین اس کے تل کو چوم کر پیچھے ہوا اور اسے دیکھنے لگا۔ ہبا شرم اور حیا سے لال ہو گئی۔ اس نے جھجک کر اٹھنے کی کوشش کی لیکن تاشفین نے پکڑ سخت کر لی۔ وہ فین جی، وہ کل آپ نے لائی تھی نا وہ لپسٹک، وہ لگا رہی تھی تو ایسے ہو گیا۔ ہبا کو اس کی قربت میں آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ جا کر دھو کر آؤ۔ پھر میری جان، تمہارے ہونٹوں کو لپسٹک کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بھی کبھی دل کرے تو مجھے بتا دینا، میں لگواؤں گا، اوکے؟ تاشفین نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے آرام سے اسے گود سے اٹھایا۔ ہبا جلدی سے اٹھ کر اسٹڈی سے نکل گئی۔ میری جان، غصہ کم کرو اپنا۔ ہم دونوں مل کر اسے اس گھر سے اور تاشفین کی زندگی سے نکالیں گے۔ ابھی سے اگر ہم نے کچھ کیا تو یہ نہ ہو کہ وہ ہمیں اس گھر سے نکال کر باہر پھینک دے۔ علیزہ غصے میں بھری ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کا غصہ کسی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا۔ نسا بیگم اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیسے غصہ کم کروں میں امی؟ میں نے بچپن سے اس کی بیوی بننے کے خواب دیکھے ہیں۔ وہ کسی کو منہ نہیں لگاتا تھا۔ پتہ نہیں اس جاہل گوار میں اس نے کیسا کیا دیکھ لیا۔ اس کی خوبصورتی پر ہی فدا ہوا ہے۔ میں اس گوار کا چہرہ بگاڑ دوں گی۔ علیزہ کھلتی ہوئی کمرے میں ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھی تبھی دروازہ نوک ہوا۔ بیگم صاحبہ، کھانا لگ گیا، آ جائیں۔ بھی اماں نے انہیں کھانے کا بولا۔ اوکے تم چلو، ہم آ رہی ہیں۔ نسا بیگم نے انہیں واپس بھیجا اور علیزہ کو سمجھا کر ڈائننگ ہال میں لے آئیں جہاں تاشفین اور ہبا پہلے سے موجود تھے۔ تاشفین ہبا کی طرف جھک کر اسے کچھ کہہ رہا تھا اور ہبا شرما رہی تھی۔ پھر تاشفین اسے دیکھ کر مسکرایا۔ تاشفین کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر علیزہ کو آگ ہی لگ گئی۔ ہمارے ساتھ ایسے کبھی نہیں مسکرایا، اس جاہل کے ساتھ اس کے دانت ہی اندر نہیں ہو رہے، اس نے نسا بیگم کے کان میں کہا۔ خاموش ہو کر چلو، بہت جلد اس کی مسکراہٹ چھین لوں گی میں۔ نسا بیگم نے اسے ٹوکا اور اپنی چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ علیزہ بھی ان کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گئی۔ سربراہی کرسی پر تاشفین بیٹھا تھا۔ اس کے دائیں جانب ہبا بیٹھی تھی اور بائیں جانب پھوپھا اور علیزہ بیٹھی تھی۔ انہوں نے کھانے کے لیے اسپون، فورک، کانٹے رکھے تو ہبا جھجک کر تاشفین کی طرف دیکھنے لگی۔ تاشفین نے اپنی پلیٹ سے اسپون وغیرہ نکال کر باہر رکھے اور ہاتھ سے کھانا کھانے لگا۔ ہبا، کھانا شروع کرو، تاشفین نے ہبا کو اپنی طرف دیکھتا پا کر کہا۔ علیزہ نے دونوں کو ہاتھ کے ساتھ کھانا کھاتا دیکھ کر سر تا پاؤں جل کر رہ گئی اور ایکسکیوز کر کے وہاں سے اٹھ گئی۔ تاشفین نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر کندھے اچکا کر اپنے کھانے میں مگن ہو گیا۔ نسا بیگم نے ان دونوں پہ ایک ناگوار نظر ڈالی اور اپنی پلیٹ میں چمچ گھمانے لگی۔ ڈنر ٹائم بھی علیزہ روم سے باہر نہیں آئی تو تاشفین نے نسا بیگم سے اس کا پوچھا۔ تاشی بیٹے، سے بخار ہے، جس ٹائم سے آئی تھی اس کے سر میں درد بھی تھا، ٹیبلٹ لے کے سوئی ہے، اس لیے میں نے نہیں اٹھایا۔ نسا بیگم نے بہانہ بنایا۔ اب اسے کیسے بتاتی کہ وہ ان کی بیٹی اس کی جاہل بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا پسند نہیں کرتی۔ اچھا،
ताशफीन ने नॉर्मल अंदाज में कहा और खाना खाने में मसरूफ़ हो गया। हिबा खाना खा के चाय का कप बनाकर ले आना रूम में। मुझे ऑफिस का भी कुछ काम है, वो कर लूँ, वह हिबा को कहता हुआ अपनी चेयर घसीट कर उठ गया। अलीज़ा के लिए भी दूध का ग्लास गर्म करके देना, उसने दिन को भी खाना नहीं खाया था। निसा बेगम ने उसे हुक्म दिया। ताशफीन जो अपने रूम की तरफ जा रहा था पलट कर वापस आया। पुप्पो, मैंने अपनी बीवी आपकी बेटी का काम करने के लिए नहीं लाई, आप किसी मुलाजिम को कह दें। मेरी बीवी सिर्फ मेरे काम कर सकती है और किसी के नहीं। और आप हिबा को कुछ भी कहने से गुरेज कीजिएगा। और हिबा, तुमने अगर किसी और का काम किया तो फिर तुम्हारे हाथों की खैर नहीं होगी। ताशफीन ने उसे उठता देखकर गुस्से से उसे भी बावर करवाया और लंबे लंबे डग भरता अपने रूम की तरफ चला गया। हिबा ने बेबसी से निसा बेगम की तरफ देखा जो उसे खूनखार नजरों से घूर रही थी और किचन में चाय बनाने के लिए चली गई। हिबा चाय का कप ट्रे में रखकर रूम में दाखिल हुई तो उसे ताशफीन बेडग्राउंड से टेक लगाकर बैठा हुआ नजर आया। उसकी गोद में लैपटॉप था और लैपटॉप की कीपैड पर उसकी सफ़ेद उंगलियां हरकत कर रही थी। वो अपने काम में इतना मसरूफ था कि उसे हिबा के आने का पता ही ना चला। फैन जी, आपकी चाय लेकर आई हूँ। हिबा ने साइड टेबल पर चाय का कप रखते हुए उसे मुखातिब किया और खुद बैठ के दूसरे किनारे पर टिक गई। थैंक यू मेरी डॉल, बस मेरा काम ख़त्म हो तो सोते हैं, तुम जब तक चेंज करके आओ। ताशफीन ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा। उसने एक हाथ में चाय का कप उठाया और छोटे छोटे सिप लेने लगा। क्यों फैन जी, अभी क्यों चांज करना है? हिबा ने हैरत से उसकी तरफ देखा जो वापस अपने काम में मसरूफ़ हो चुका था। क्योंकि मेरी डॉल बहुत खूबसूरत लग रही है और मैंने बताया था ना, जिन ले जाएंगे फिर। ताशफीन ने चेहरे पर बला के संजीदगी से जाकर उसे डराया और उसके चेहरे के तासुरात देखने लगा जहाँ खौफ के साए फैल रहे थे। फैन जी, आप मुझे डरा रहे हैं। मैं कल से यहाँ नहीं सोऊंगी, मैं नीचे कहीं और सो जाऊंगी जहाँ पहले दिन सोई थी। हिबा खिसक कर उसके बाजू के साथ लगकर बैठ गई और डरते हुए उसे बताने लगी। ठीक है मेरी जान, वहाँ अकेली रह लोगी? अगर वहाँ भी जिन आ गया तो क्या करोगी? यहाँ तो मैं हूँ, मैं जिन को नहीं ले जाने दूंगा ना। ताशफी ने चाय का कप वापस टेबल पर रखा और उसे बाजुओं के हल्के में लेकर उसके सिल्की बालों पर होठ रखे। फिर मैं आपके पास ही रहूंगी। अब मैं कपड़े चेंज करने कैसे जाऊँ? वहाँ जिन आ गया तो? फिर क्यों आप मेरे लिए इतने अच्छे अच्छे कपड़े लाए हैं फैन जी? ताकि जिन मुझे आकर ले जाएं और खा लें। हिबा अपनी बड़ी बड़ी काली आंखों में खौफ की समाई उसे देखते हुए शिकवा करने लगी। ताशफी ने लैपटॉप बंद करके साइड पर रखा और उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम कर बारी बारी उसकी दोनों आंखें चूम ली। कपड़े कहाँ प्यारे हैं, ये तो मेरी हिबा ने पहने हुए हैं इसलिए प्यारे लग रहे हैं। वैसे मेरी जान क्या चाहती है कि मैं ड्रेसिंग रूम में साथ चलूँ? ताशफी ने उसके चेहरे को देखते हुए आखिर में शौक हुआ। नहीं फैन जी, मैं अकेली जाऊंगी, मैं नहीं डरती जिन से। हिबा ने जल्दी से अपने इर्द गिर्द से उसका हिसाब छोड़ा और भागकर जल्दी से ड्रेसिंग रूम में घुस गई। अपने पीछे उसने ताशफीन का कहका सुना। उफ, कितने बेशरम है फैन जी। हिबा ने तेजी से धड़कते हुए दिल पर हाथ रखा और बड़बड़ाते हुए चेंज करने लगी। हिबा, डर लग रहा है तो आ जाऊं मैं? ताशफीन उसे तंग करने के लिए जोर से हाँक लगाई। नहीं फैन जी, मुझे नहीं डर लग रहा है, मैं बस आती हूँ, उसने जल्दी से उसे मना किया इससे पहले कि वो आ ही ना जाए। ओके मेरी जान, आराम से चेंज करके आओ, मैं नहीं आ रहा। ताशफी ने उसे मजीद तंग करने का इरादा तरक किया और अपना सेलफोन उठाकर फेसबुक स्क्रॉल करने लगा। मेरी बेटी, दूध का कप पी लो, तुमने कुछ भी नहीं खाया। ऐसे करोगे तो कमज़ोर हो जाओगी, अपने गुस्से को काबू में रखो, तभी हम कुछ कर सकेंगी। ऐसे तुम रूड रहोगी तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगी, तो ताशफीन की नज़र में भी आ जाएंगी। निसा बेगम अलीज़ा के रूम में उसके बेड पर बैठी उसका गुस्सा ठंडा करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ अलीज़ा गुस्से में लाल पीली हो रही थी। वो कमरे में लगातार इधर उधर चक्कर काट रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था वो हिबा का खूबसूरत चेहरा नोच डाले, उसका कत्ल करके ऐसी जगह फेंक आए जहाँ ताशफीन की रूह को भी खबर न मिले। एक क्या उसकी चहीती रिदा कम थी? हर वक्त उसके साथ चिपकी रहती थी, अब ये भी आ गई। और देखा था नामी, कैसे उस गवार के लिए वो उसकी तरह लंच कर रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था, मैं वही प्लेट उसके सर पे दे मारूं। वो गुस्से में खोती हुई अपनी माँ पर भड़क उठी थी। अच्छा अच्छा, ठंडी हो जाओ आप मेरी जान, मुझे भी बहुत गुस्सा आया। कैसे वो उसके सामने मुझे बेइज्जत कर रहा था। दूध गर्म करने के लिए कहा था ना। उसकी बीवी को बड़ा कैसे रहा था जिसे पता नहीं क्या कह दिया। और मनहूस मासूम बनकर बैठी थी जैसे उससे शरीफ और मासूम इस दुनिया में कोई नहीं। खैर तुम फिक्र ना करो, हम दोनों मिलकर उसका जीना हराम कर देंगी, फिर खुद भागेगी। निसा बेगम ने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट सजाकर कहा। अब तुम सो जाओ, दूध पीकर मैं भी आराम करूँ, सुबह से थकन हुई है, ऊपर से इस मनहूस की वजह से और सर में दर्द हो गया है। निसा बेगम उसे कहते हुए अपने कमरे की तरफ चल दी। तो अलीसा अपना सेलफोन उठाए रूम से निकलकर रिदा के रूम की तरफ बढ़ी। वहां से उसकी गाड़ी की चेन उठाकर घर से बाहर निकल गई।
ہبا چینج کر کے سادہ سی کھلی ریڈ شرٹ اور ٹراؤزر میں ڈریسنگ روم سے باہر آئی تو تاشفین اس کا منتظر بیٹھا تھا۔ دروازہ کھلنے کے بعد اس کی طرف دیکھا۔ ہبا، تم تو نائٹ ڈریس میں بھی بہت پیاری لگ رہی ہو، تاشفین نے اسے محبت بھری نظر سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اب کیا ہے فین جی، میں نہیں اب تیسری بار چینج کرتی، اب آنے دیں جن کو، میں نہیں ڈرتی۔ ہبا نے سوچا اب یہ ڈریس بھی چینج کرنا پڑے گا تو بگڑ کر تاشفین سے کہتے ہوئے آ کر بیڈ پر اپنی سائڈ پر بیٹھ گئی۔ اوکے اوکے میری جان، نہ چینج کرنا، ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ ہبا کی طرف مڑ کر بیٹھا اور ہاتھ آگے کیا۔ کیوں فین جی، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ تاشفین کا ہاتھ نظر انداز کر کے گھبراتے ہوئے بیڈ کے کونے پر سمٹ کر لیٹ گئی۔ ہبا کی اس حرکت پر تاشفین کو بہت غصہ آیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے کمر سے تھام کر کھینچ کر اپنے پاس کیا اور غصے سے اس کے کان میں غرایا۔ آئندہ کبھی مجھے نظر انداز کرنے کی غلطی نہ کرنا ہبا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تاشفین نے اس کی گردن میں لپٹا دوپٹہ نکال کر سائڈ پہ رکھا تو ہبا کی جان نکل گئی۔ بہن جی، میں آئندہ ایسے نہیں کروں گی۔ ہبا نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ آج تو کیا ہے نا، اس کی سزا تو ملے گی، اس نے سرگوشیانہ انداز میں ہبا کے کان میں کہا اور ساتھ ہی اس کے کان کی لو چوم لی، پھر اپنے عنابی لب اس کی شفاف گوری گردن پر رکھ دیے۔ بہن جی نہ کریں پلیز۔ ہبا نے اسے سر سے پکڑ کر سائڈ پر کرنا چاہا، لیکن اس کی گرفت سخت تھی۔ بے بسی اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ اس کی مزاحمت بیکار تھی۔ تاشفین کسی صورت اس سے الگ نہیں ہو رہا تھا۔ تاشفین اس کی آواز میں نمی محسوس کرتے ہوئے نرمی سے اس سے الگ ہوا اور اس کا آنسوؤں سے بھرا ہوا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر پیشانی پر ہونٹ رکھ دیے۔ ہبا نے اپنا چہرہ تاشفین کے سینے میں چھپا لیا تو تاشفین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ اس نے ہبا کے سر پر بوسہ دے کر اس کے گرد بازو باندھ دی اور آنکھیں موند لیں۔ تھوڑی ہی دیر میں کمرے میں ہبا کی بھاری سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ تاشفین بھی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگا۔